یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الوارث الکریم۔ دل سے محبت کرو گے تو اللہ رسول پیر کو ایک سمجھو گے، اسی پر بھروسہ کرو، وہی ہر دکھ درد کی دوا ہے۔ تو ہی میری امید اور تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہی آدم کے بت میں سما گیا ہے۔ جس نے دم کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، سب کا رب ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا وارث ایک ہے۔ انسان نفس کی خواہشات میں پھنس کر نفس کا غلام بن چکا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں پھنس کر انسان عہد میثاق کو بھول گیا ہے۔ روز ازل انسان نے وعدہ جو کیا تھا اس کو نبھانا پڑے گا۔ بھولے بھٹکے انسان کو راہ دکھانے کے لیے رہبر آئے، جو راہ خدا پر اس کو لے کر چل دیے، جو اس کی رہبری کے حلقے میں ہیں۔ جو رہبری نہ کرے وہ رہزن ہے۔ رہبر کے بھیس میں رہزن چھپے ہوئے ہیں، ان کو پہچانو، وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رہبر وہی ہے جو حامل نور ہے، نور کو اندھیرا مٹا نہیں سکتا، اندھیرا چھٹنے پر نور ظاہر ہو جائے گا۔ جس انسان میں نور ظاہر ہو گیا وہ ہدایت یافتہ کے زمرے میں شامل ہے۔ عرفان دم عرفان رب ہے، رب نے آدم کا بت بنا کر اس میں سما گیا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے۔ بس عرفان دم حاصل کر لو، وہ پتہ چل جائے گا۔ پیر نبی کی شکل بنا کر وہ آیا۔ جو آدمی اپنے دم سے غافل ہے وہ خدا سے غافل ہے۔ یہ دم اسی ہمدم کا دم ہے جو شہرک سے قریب ہے۔ شہرک تک دم کو پہنچنے کے لیے طریقت کی مشق کرنی ضروری ہے۔ طریقت کی مشق کے بغیر صلاحیت روحانی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تصور پیر سے ملتا ہے۔ تصور کے لیے صحیح وقت وہ ہے جب ناک کے دونوں سوراخ سے سانس برابر جاری ہو۔ حضور انور نے فرمایا، جس دنیا سے ان قریب علیحدہ ہونا ہے اس کی جستجو سری غفلت ہے، اور فرمایا تمام برائیوں کی جڑ دنیا، اور فرمایا جو دنیا کے انتظام میں پھنسا ہے اس کے دل میں محبت الہی کی جگہ نہیں رہتی، اور فرمایا دیکھو کہ دنیا میں زمین زر کی وجہ سے انسان جھگڑے میں پڑتا، جب ان تینوں کا تعلق دل سے نکل جائے تو پھر اسی دل کا نام قلب مطمئنہ ہو جاتا۔ اور فرمایا روپیے سے اگر دنیا کے کام بنتے ہیں تو آخرت کے کام اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا مولوی صاحب جناب شیر خدا علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں سوتے ہیں، ایک جس قدر راضی ہوگی دوسری اسی قدر ناخوش ہوگی۔ اور فرمایا دنیا کی محبت انسان کو حیوان سے بدتر بنا دیتی ہے، اور خدا کی محبت سے انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا خلق اللہ کی خدمت ایمان کی نشانی، اور فرمایا خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو مخلوق خدا کی بے غرض خدمت کرتا، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہے، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی۔ اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ حدیث نبوی ہے، تارک الدنیا راس کل عبادت و حب الدنیا راس کل خطیئت، یعنی دنیا کا ترک تمام عبادت کی جڑ ہے اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ راہ محبت میں دنیاوی لالچ اور محبت خطائیں ہیں، تما سے نظام خراب ہوتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا جو تما میں گھرا وہ ہمارا نہیں ہے۔ حضور انور وارث پاک
सन 1238 हिजरी में पैदा हुए और सन 1323 हिजरी में वसाल किया। आपकी ज़ात महमूद सिफात ने उम्मत रसूल का बार गिरा उठाया है। आप अदली पीर हैं। आपने 14 सदी के लोगों का बार गिरा उठाया है। आप ने तस्दीक उन सभी को कराया जो सच्ची तलब के साथ आपकी बारगाह आली में हाजिर हुए। वाक़या यह है कि एक पंडित जी हाजिर खिदमत हो कर कदमबोस हुए और ज़बान संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े जिनमें तौहीद बारी का जिक्र था। हुजूर अनवर ने फरमाया, पंडित जी, इस ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की ज़रूरत है, जिसके बगैर तुम्हारी तस्नीफ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर। और कुल्लिया यह है कि तस्दीक बगैर मोहब्बत के नहीं होती, और मोहब्बत का तकाजा यह है कि तू को मासिबल महबूब। बस नतीजा यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हायल है, खुदा की एकताई का यकीन और उसका इरफान नामुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक कि प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो जाए। और फरमाया, पंडित जी, खुदा और बंदे के दरमियान जो असरार है उस पर दुविधा का पर्दा पड़ जाने से इंसान की आंखें अहुवल हो जाती हैं। लेकिन उस हिजाब को जब मोहब्बत के नाखून फाड़ते हैं तब बंदा अपनी हकीकत से वाकिफ होकर सिफात इलाही की हकीकी शान का मुशाहिदा करता। पंडित जी, खुलासा यह है कि मोहब्बत है तो सब कुछ है और मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। पंडित जी हुजूर अनवर की सोहबत व तवज्जो से मुतासिर हुए और जो देखा पहला जुमला बेसाख्ता उनकी जबान से यह निकला, बड़ी भूल में पड़ा था। आज मालूम हुआ कि वह निरंकार हर घट में विराज रहा है और हर चीज में अपने निराले रूप का दर्शन देता है। खुदा हर जगह है, उससे कोई जगह खाली नहीं, मगर उसको देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। आंख वाले वह है जो नज़ारे हुस्नो जमाल हर तरफ करते हैं, वही ज्ञानी और आरिफ हैं। बाबू तिलक नारायण साहब वारसी नवाए मुजफ्फरपुर बिहार ने अर्ज किया कि हसबुल हुक्म झटके के गोश से एतराज कतई और खुदा की वादानियत का पूरा यकीन है, मगर अफसोस मुझ बदनसीब को इसका शऊर नहीं कि ब्रह्म क्यों कर पहचानते हैं और इस जो तरीके हमारी कदीम किताबों में मज़कूर है उनसे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। गुफ्तगू का खुलासा यह है कि आपने फरमाया, तिलक नारायण, मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हशर में साथ रहेगी। तिलक नारायण ने हुजूर से अर्ज किया कि इस परवरिश के साथ तौफीक भी मरहमत फरमाएं तो सब कुछ हो सकता, वरना मैं और मेरी नाचीज कोशिश से कुछ नहीं होगा। एक यहूदी के बारे में हुजूर अनवर ने फरमाया, उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की थी और अपने साथ अपने खानदान के मर्द औरतों को मुरीद करा दिया और खुद दुनिया पर लात मार कर फकीर हो गए। और उनकी माँ भी खुदा की मोहब्बत में घर छोड़ने पर आमादे थी, मगर हमने कहा अपने बच्चों को खुदा का बंदा समझकर पहले परवरिश करो, फिर फकीर हो जाना। जो खुदा का तालिब है दुनियावी और दीनी मशागिल में मसरूफ रहने के बजाय वह अपनी हस्ती को मिटाने पर आमादे रहता है और दुनिया से बेनियाज होकर खुद से बेनियाज हो जाता है। खुदा का तालिब, खुदा का आशिक होता है, वह दुनिया मुर्दार की परवाह नहीं करता, वह दुनियादार की मलामत से मुतासिर नहीं होता है। उसकी निगाह में अमीर और गरीब मुसावी हैसियत रखते हैं। साद महमूद ट्रस्ट मैनेजर इक़्तिदार, माल और शोहरत के नशे में गरीबों
حقیر فقیر طبقے کو بھول چکے ہیں اور سجادی کے اصول کو بھی بھول چکے ہیں، کیونکہ وہ طریقت کی تعلیمات اور طریقت کی مشق سے سروکار نہیں رکھتے ہیں، جبکہ طریقت کی مشق باعث قرب حق ہے۔ جسے طریقہ قادری کی مشق حاصل نہیں، اسے معشوقی اور محبوبی کا طریقہ کہاں سے حاصل ہو سکتا؟ مشق وجود میں وہی عمل کرتی ہے جو سیاہی کاغذ پر کرتی ہے۔ جسے مشق کا طریقہ یاد نہیں، اسے فقر و معرفت کی خبر نہیں، اور نہ وہ اس پر قائم رہ سکتا ہے، ورنہ دنیا اور شیطان کے سرفساد میں مبتلا رہے گا۔ نسبت کے اعتبار سے ہر وارثی مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، تحقیق اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ظاہر آراستہ ہیں لیکن باطن خراب ہیں، اور انہوں نے قادری طریق کو پناہ گاہ خیال کر کے اختیار کر رکھا۔ وہ اہل تکلیف اور اہل تقلید ہوتے ہیں، جو اصل قادری ہے ان کی ابتدا اور انتہا اس میں اللہ ذات کے تصور پر ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی کتاب سے یہ بولا گیا ہے، باہو قادری کو ایک نظر میں شناخت کر لیتا ہے، جیسے سونار چاندی کو پہچان لیتا ہے۔ کسوٹی پر چاندی کو کسنے سے اصلی اور نقلی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ چاندی تو بار بار کسوٹی پر کسی جاتی ہے اور پرکھی جاتی ہے، مگر انسان ایک بار کسوٹی پر کسا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ سعد محمود مینیجر ٹرسٹ سے سنواد وارتا ہوئی تھی، سب کی موجودگی میں درگاہ کے اندر تعلیمات وارثی کو فروغ دینے کے لیے 2 کمرے دینے کی بات کی تھی۔ وعدہ کر کے ان کو انہوں نے نبھایا نہیں، مگر وعدہ خلافی کر کے اپنی ساکھ خراب کر لی ہے۔ ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو تعلیمات وارثی کو فروغ سے کوئی دلچسپی نہ۔ وہ حضرت شاہ ولایت علمہ کی درگاہ کا سجادہ اصلی یا نقلی تو بن گئے، مگر ان کے کردار عمل اس لائق نہیں ہے جن سے امید وابستہ ہو سکے۔ حضرت باہو علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو فقر کے مقام کو دیکھ لیتا وہ عارف باللہ ہو جائے۔ فقر سے وحدت حاصل ہوتی ہے، وحدت کے فقراء سے عقیدہ وحدت جانے۔ اگر کوئی کہے کہ اس زمانے میں کوئی فقیر صاحب ارشاد اور وسیلے کے لائق نہیں، صرف علم فقہ اور مسائل وسیلے کے لیے کافی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کا حیلہ شیطانی اور نفس کا مکر ہے۔ وہ معرفت الہی سے باز رکھنا چاہتا۔ اولیاء اللہ قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر سورج کے مانند روشن رہیں گے۔ انسان کے وجود میں نفس بادشاہ اور اس کا وزیر شیطان، قلب بادشاہ اور اس کا وزیر امیر خناس، خرطوم وسوسہ وہمات اور خطرات ہیں۔ روح بادشاہ اور اس کے وزیر علم عبادت سعادت اور وجود میں دنیا بادشاہ ہے، اس کا وزیر امیر حریص طمع حسد بغض کینہ اور نفاق ہے۔ نجات دہندہ یہ نسخہ سمجھیں، اگر کوئی شخص تمام عمر ریاضت نماز روزہ نوافل میں گزارے تو بھی صفات بد سے اپنے وجود کو خالی نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ مرقوم کا تصور نہ کرے، کیونکہ یہی اسے ہر ایک مصائب سے نجات دے سکتی ہے۔ نظر حقیقتاً وہ ہے جو اللہ کے حسن و جمال پر ہو۔ ظاہری آنکھ تو گائے بیل اور گدھے بھی رکھتے ہیں۔ جب نفس ناپاک ہو تو پاک کپڑے سے کیا فائدہ ہے؟ دل میں تمام شر کی باتیں ہو تو خاک پر سجدے کرنے سے کیا فائدہ؟ ریائی اور نمائشی سجدے بے فائدہ ہیں جو آخرت میں کام دینے والے نہیں ہیں۔ ریائی اعمال شرک ہے۔
چھپی ہوئی شہوت اور چھپا ہوا شرک خسارے دارین ہے۔ صوفی اور سجادہ اللہ کے ذات کے تصور سے نفس امارہ کو قتل کرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ اس کو دولت، شہرت اور دنیاوی اقتدار سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ عدالت، جوڈیشیل کمشنر اودھ کے فیصلے اور اسکیم کے تحت حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ دیوا شریف کا قیام ہوا تھا، مگر اس کے مطابق درگاہ وارثی کی نظامت نہیں ہو رہی ہے۔ من مانے ڈھنگ سے نظامت کی جا رہی اور طریقہ وارثیہ کی تعلیمات کی اندیکھی کی جا رہی ہے۔ یہی وہ طریقت ہے جو سب طریقوں سے جداگانہ طریقت ہے، جو فقیری سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور انور وارث پاک لباس الفقر میں فقیری کیا اور فقیری کر رہے ہیں۔ آپ کے واسطے سے خدا اور پنجتن پاک کی محبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو مذکورہ بالا باتیں بولی گئی ہیں ان پر تنقید کریں۔ عدالت ضلع جج بہادر بارہ بنکی میں متعلقہ باتوں کو لے کر مقدمہ داخل کیا جا چکا۔ حق تلفی جو حقداروں کی گئی اور جو حقداروں کو سہولتیں قیام تعلیمی اور خدمت سے تعلق رکھتی ہے، ان کے بارے میں عدالت سے فیصلہ ہونا ہے۔ جو بھی عدالت کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ جو بدعنوانی اور بدنظمی درگاہ وارثی میں پھیلی ہے ان کا بھی خاتمہ عدالت سے ہوگا۔ جو پریوار واد اور بھرشٹاچار کا معاملہ ہے ان کا بھی خاتمہ عدالت سے ہوگا، مگر جو پروپگنڈے اور افواہیں ٹرسٹ مینیجر سعد محمود کی طرف سے پھیلائی جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جو مطلبی اور چاپلوس سفید پوش ہیں انہی کے ساتھ نور شاہ وارثی جیسے احرام پوش ہیں۔ یہ نور شاہ وارثی کلکتہ کمرہٹی کے رہنے والے ہیں۔ ان کو تعلیمات و طریقہ وارثیہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تعلیمات و طریقہ وارثیہ کی اندیکھی کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے احرام پوش اور رہبر ہیں جو تعلیمات وارثی اور طریقہ وارثیہ کی اندیکھی کر رہے ہیں، وہ بھی مینیجر ٹرسٹ کے ساتھی ہیں اور غداری کر رہے ہیں۔ وارثیت سے غداری اچھی نہیں ہے۔ درگاہ وارثی کے کسی دستاویز کی معلومات ان کو نہیں ہے۔ کاغذات عدالتی بائی لاز گجٹ کا ملاحظہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بلا ثبوت اور شہادت کے بول رہے ہیں، مگر چند ذاتی مفاد کے لیے مینیجر ٹرسٹ کی بدعنوانی اور بد نظمی پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ان سے حلقہ فقراء وارثی سوال جواب کر سکتا ہے اور ان کی کلئی بھی کھل کر رہے گی۔ حقیقت پر جو پردہ ڈال رہے ہیں ایک دن حقیقت سے پردہ ہٹ جائے گا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ حق کی حمایت میں کون سرگرم عمل تھا اور کون باطل کی حمایت میں سرگرم عمل تھا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔